السلام علیکم ناظرین، آج میں موضوع نون میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ ملک عبد الوحید صاحب موجود ہیں، سیاسی سماجی شخصیت. تو ان کا بھی ایک بہت بڑا، کیونکہ اہل علاقہ ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے. تو یہاں کے جو ہے ایک ایشو چل رہا ہے، کوئی زمین کا تنازع ہے. اس کے علاوہ یہ یہاں کے جو لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو مختلف مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ملک عبد الوحید صاحب موجود ہیں. ہم ان کی زبانی جانتے ہیں کہ اصل جو معاملہ کیا ہے. وہ اپنی زبان اپنے ہی الفاظ سے کہیں کہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو اصل جو ماجرا کیا ہے. جی ملک صاحب. السلام علیکم جی. جناب رضوان وٹر صاحب، اپنے رائل نیوز چینل کی وجہ سے آپ میرے پاس آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پسماندہ علاقے میں اور ہمارے متاثرین کی آواز اقوام بالا تک انشاءاللہ آپ پہنچائیں گے. اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کل موضوع نون میں ایک پراپرٹی کی فیلڈ میں بہت بڑا مافیا سرگرم ہے، جس کی سربراہی اقبال میر نامی شخص کر رہا ہے. وہ اصل میں ہم لوگوں کی زمینیں انہیں پونے داموں قبضے میں کرنا چاہتا ہے. کچھ اس نے قبضے میں کر لی ہیں اور کچھ قبضے میں کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہماری برادری کے لوگ، ہمارے رشتہ دار سب پوری کوشش کرنے کے باوجود جب اس نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا، ان کی زمینیں اپنے اندر کر لی، تو سب لوگ میرے پاس آئے کہ آپ سیاست میں بھی ہیں، آپ کو چند بندے جانتے بھی ہیں، آپ سیاسی سماجی شعور رکھتے ہیں، تو برائے مہربانی ہم لوگوں کی مدد کریں اور اس ظالم مافیا کے سربراہ اقبال میر سے ہماری جان چھڑائیں. اس لیے جناب میں نے اس دن ترنول پریس کلب میں کانفرنس بھی کی اور جناب آپ کو بھی زحمت دی کہ آئیں اور ہم لوگوں کے مسائل سنیں اور حکام بالا تک اچھا پہنچا ملک کر. صاحب، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین خرید و فروخت کرتا ہے، اس کا کرتا کیا ہے؟ کوئی ٹاؤن بنا رہا ہے؟ کیا ہے اس کا؟ اصل میں یہ بیسک جو ہے نا، یہ لیتا جو زمین ہے اپنے آپ کو شو کرتا ہے تبلیغی مرکز کا نمائندہ. یہ کہتا ہے کہ میں مرکز کے لیے جگہ خرید رہا ہوں، حالانکہ مرکز کے اندر جو جگہ اس نے لینی تھی وہ اس نے چار دیواری کر لی ہے. تقریباً 850 سے 900 کنال مرکز کی جگہ موجود ہے. اچھا، یہ بھی ہے سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مرکز ہے کب سے بن رہا ہے یہ؟ یہ سر تقریباً 2016 سے شروع ہوا ہے اس کا کام. جی 2016 سے مرکز کا کام شروع ہوا ہے. تو انہوں نے خریداری شروع کی ہے، آ کر اقبال میر صاحب بھی ان کے انچارج بنے ہیں. تو اب تک تقریباً انہوں نے کافی جگہوں پر خریداری کر لی ہے، مرکز کے علاوہ بھی. اچھا، یہ ملک صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو ہے مرکز کے علاوہ یہاں کتنی ٹاؤن ہے، کتنی سوسائٹی موجود ہے؟ یہ مرکز کے علاوہ یہاں کون سی سوسائٹی میں؟ بالکل مرکز کے ساتھ ہی مرکز کے بالکل سامنے زمر ویلی ہے جو مصور عباسی صاحب چلا رہے ہیں. اس کے آگے امار ولاز ہے جو میرے پاس ہے. تو دو اور ٹاؤنز ہیں، ایک البراک ہے شفیق خان کا ہے، اور ایک چنار ہے جو رحمان خان اور اپنا عید گل مینگل چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ 4 ٹاؤنز ہیں چھوٹے چھوٹے مرکز کے علاوہ. جی. اچھا، ایک اور بھی آپ کی جو خبر چلی، ہم نے دیکھا ہے ترنول پریس کلب میں آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو وہاں آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، قبضہ کرتا ہے اور وہاں چار دیواری کر دیتا ہے. وہاں لوگ انٹر نہیں ہو سکتے. جب وہ چار دیواری کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ کی کون سی زمین؟ تو یہ واقعہ کیا اس کس حد تک درست؟ یہ اس طرح ہے کہ بھائی جان اس نے جو مرکز کی دیوار لگائی ہے نا، یہ کم از کم 850 سے 900 کنال پر لگائی ہے، اور اس نے آج تک جتنی خریداری کی ہے وہ تقریباً 650 سے 700 کنال ہے. یعنی 200 یا 300 کنال رقبہ اس نے مرکز کے اندر زائد قبضے میں رکھا ہوا ہے. اور وہ طرف نون کی شاملات ہے، کچھ ملکیت ہے، اس نے چاردیواری کر لی ہے. یہ اندر کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے مرکز میں جائے یا وہاں جا کر اپنی زمین پر کوئی کھیتی باڑی کرے یا اس کو کسی کو بیچنے کی کوشش کرے. اصرصوف والا بندہ ہے، اسی وقت یہ پولیس بلاتا ہے، اسی وقت بندے کو اٹھوا کر تھانے بھیجتا ہے اور پرچہ کٹوا دیتا ہے. اچھا ملک صاحب، ایک آپ بھی سیاسی سماجی شخصیت ہیں اور آپ پی ٹی آئی سے بھی آپ کا تعلق ہے. آپ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور حکومت آپ کی ہے. تو آپ انتظامیہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہے؟ انتظامیہ جو ضلع اسلام آباد کی ہے نا، دیکھیں یہ ہمارا کیپیٹل ہے، یہاں پر بڑی زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ خان صاحب نے لگائے ہیں. انتظامیہ اصل میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان مولوی صاحب جو اقبال میر صاحب ہیں، جو انتظامیہ کو پریشرائز کراتے ہیں، منسٹریوں سے فونے کراتے ہیں، آگے اسٹیبلشمنٹ سے تنگ کراتے ہیں،
پھر بھی انتظامیہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم اقبال میر کی نہ مانیں اور کوشش کر کے زمینداروں کو انصاف دلائیں اور کام میرٹ پر کریں، لیکن اب تک اس نے انتظامیہ کو بالکل یرغمال بنا رکھا ہے اور ان کو کوئی کام میرٹ پر کرنے نہیں دے رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو باقی ٹاؤن ساتھ ہیں ہمارے، آپ کے ساتھ ان کے لگتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات اور کیسا برتاؤ ہے ان کا؟ ان کا جناب سب کے ساتھ ایک جیسا ہی برتاؤ ہے، سمجھ گئے؟ کیا مقصد کہ سب کو ایک ہی طریقے سے تنگ کرنا؟ بالکل سب کو۔ یہ خریداری انہوں نے موزہ نون میں مرکز کے لیے کی ہے 650 سے 700 کنال، ٹھیک ہے؟ مرکز کو چھوڑ دیا ہے اور مرکز والی جگہ جو انہیں نام کرائی ہے وہ مختلف ٹاؤنوں میں شو کرتے ہیں، ٹاؤنز والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو کچھ ایک دو شریف بندے ہیں جنہوں نے ان کی بات مانی اور ان کو 100-150 کنال قبضہ دے دیا، سمجھ گئے؟ تو پھر ان کو چسکا پڑ گیا کہ یہ تو بڑی آسان کی مرکز کو تو اب آپ نے جو چار دیواری لگانی تھی لگا دی، زمین جو مرکز کی نام ہے اس کو باہر سوسائٹیوں والے سے قبضہ لیتے ہیں، ان سے قبضہ چھین کر وہاں پر پلاٹ بنا کر بیچتے ہیں۔ یہ اپنی کمائی میں لگے ہوئے ہیں، مرکز کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ہر سوسائٹی کو، ہر ٹاؤن والے کو اندر سے، جو اگر کوئی سامنے سے نہیں بول رہا ہے نا، اس کی کوئی مجبوریاں ہیں، بیچارہ نہیں بول رہا، اندر سے ہر بندہ ان سے تنگ ہے، ہر ٹاؤن کو، ہر سوسائٹی کو اور ہر زمیندار کو یہ اقبال میر صاحب تنگ کر رہے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ ہے کہ اگر تنگ کر رہے ہیں تو آپ مل کے ساری سوسائٹی والے کیوں نہیں اس کے خلاف جاتے، کسی اچھے کہیں وزیر اعظم کی طرف یا اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ بالکل ہم سب جا رہے ہیں جی، اس میں چنار والے، اربراک والے اور مار والے، ہم 3 آدمی تو ہیں، اور چوتھے آدمی سے بھی ہم مصور عباسی سے، ویسے بھی وہ ہمارا بھائی ہے، تعلقات ہیں اس کے ساتھ، اس کو اس چینل کے ذریعے سے بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ جناب اقبال میر صاحب کو چھوڑیں، ان کی شرافت نہ دیکھیں اور اپنے ان سوسائٹی والے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ بالکل اقبال میر غلطی پر ہے، زیادتی کر رہا ہے، سب کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، سب کو بلا وجہ کاروبار فلاب کر رہا ہے، اور اپنی پراپرٹی اور کمائی کے چکر میں اگر مرکز کے لیے کچھ کرتا تو لوگ اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کے وہ دوست بھی ہیں مصور عباسی صاحب، تو یہ جو میسج آپ کس کو دے رہے ہیں؟ میں انہی کو دے رہا ہوں جی، کہ وہ انشاءاللہ کوشش کریں مصور عباسی صاحب کہ اس کے جو اوپر بندے ہیں یا اس کو خود سمجھائیں کہ یہ زمینداروں کو اور سوسائٹیز والوں کو جو اس نے طریقہ کار رکھا ہوا ہے، جیسے یہ تنگ کر رہا ہے، اس میں یہ مرکز کا نقصان کر رہا ہے اور اپنی ذاتی پراپرٹی بنا رہا ہے۔ اس چیز سے اگر وہ بھی اس کو چھوڑ جائیں گے، اس کو منع کریں گے، باقی سارے لوگ بھی اس کے خلاف ہیں، تو انشاءاللہ یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ہمیں یہاں سے چلتا نظر آئے گا۔ تو ملک صاحب ایک اور بھی ہے کہ یہ ہم ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک راستہ ہے جو سرکاری راستہ ہے، اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں کس حد تک صداقت؟ بالکل جناب، یہ ہمارا موزہ نون کا راستہ ہے جو نون گاؤں سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً اوپر جو پرانا ٹوٹ پلازا تھا نا، اس سے تھوڑا نیچے جاتا ہے۔ اس میں 16 نمبر خسرہ ہے وہ، اور اقبال میر صاحب نے 13 نمبر خسرے سے شروع ہو کر وہ آخری 102 نمبر خسرہ تک جاتا ہے۔ دونوں طرف اس کے زمین ہے ہم لوگوں کی، تقریباً 15 سے 20 کنال وہ جگہ بنتی ہے، انہوں نے اس کو قبضے میں کر لیا ہے، اپنے استعمال میں کر رہے ہیں۔ سرکاری جگہ کو قبضے میں کر، بالکل سرکاری راستہ انہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے، سامنے ہم نے کتنی بار ACDC سے شکایت کی ہے، اور اب تو ہم باقاعدہ انشاءاللہ ہائی کورٹ تک جائیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے، مقام بالا تک جائیں گے، اور اس سرکاری راستے کی نشاندہی کریں گے، اور جو زمین اس کے پاس فالتو ہے اس کو نشاندہی کرا کے انشاءاللہ ہم اس سے الگ کریں گے۔ اچھا اہل علاقہ کیوں نہیں بولتے، کیا وجہ اس کی؟ بالکل سارے بول رہے ہیں جی، اس دن پریس کلب میں میرے ساتھ کم از کم 20 بندے گئے ہیں، سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سب لوگوں نے مجھے طرف نون سے جو ہمارے برادری کے لوگ ہیں، طرف بوکڑا سے ہیں، اپنی ہماری طرف ہے، سب لوگ انشاءاللہ یکجا ہیں اس کے لیے۔ اس نے سب کو تنگ کیا ہوا ہے، سب کی زمینوں پر قبضہ اس نے کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ سب مل کے اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ اچھا جو مرکز کے اندر زمین ہے، شاملات اور مالکیت زمین ہے، اس کی اپنی کتنی ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی کتنی ضبط کی ہوئی؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، یہی جو کسی کو بات اقبال میر سمجھ نہیں لگنے دے رہا اصل میں۔ اس نے خریداری زیادہ کی ہے، ملک ریاض نامی شخص جو بیریا ٹاؤن کا مالک ہے، اس نے نون میں کافی زمین 2003-04 میں خریدی تھی، اس کا ادھر پروگرام کامیاب نہیں ہوا،
اس نے اس سے کچھ 7-100 کنال جگہ خریدی ہے، کچھ 60-70 کنال میں نے بھی خریدی ہے، سمجھیے۔ اس نے اس سے جگہ خریدی ہے پورے موضع میں مرکز کے لیے، مرکز کی بتا کے بڑی سستی خرید لی ہے، خرید کر ابھی اس کے جو مرکز کے اندر تقریباً 850 کنال جگہ ہے، 450 ملکیت ہے اور شملات ہے اور 400 ملکیت بنتی ہے۔ ملکیت میں کم از کم اس کی 100 کنال جگہ اس کے نام نہیں ہے، اور شاملات میں 200 کنال جگہ ہے، 300 کنال اس کے مرکز کے اندر جگہ اس کے نام گارنٹی سے نہیں ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کیسے اتنے اثر رسوخ سے کہہ رہے ہیں؟ سوکھ سے کہہ سکتا ہوں، میں زمیندار ہوں، زمیندار کا بیٹا ہوں، میں پٹوار کا کام بھی جانتا ہوں، میں پراپرٹی کا کام بھی جانتا ہوں، میں نے ایک ایک خسرے کی پیمائش کی ہے، میں نے ایک ایک خسرے کو جمع بندی سے ریڈی کیا ہے، دیکھا ہے، سارے پیپر تیار کیے ہیں۔ انشاءاللہ جب کسی کمیشن میں ڈی سی صاحب کے پاس، کمشنر کے پاس بیٹھوں گا، جس عدالت میں جاؤں گا، میں یہ پروو کروں گا کہ اقبال میر کے پاس مرکز کے اندر 100 کنال ملکیت لوگوں کی ہے اور 200 شاملات لوگوں کی ہے، اس کے پاس نہ اس کے پیپر ہیں، نہ اس نے خریداری کی ہے۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے، اقبال میر قبضہ مافیا ہے، موزہ نون کے لوگوں کی زمینوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں کا نون تھانہ، ڈی ایس پی یا ایس ایچ او اور انتظامیہ، وہ کیوں نہیں اس چیز کو دیکھتے؟ بالکل وہ پوری طرح دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں انہوں نے جناب بہت اپروچ کر کے ایک اپنا اپلیکیشنیں دیں، آئی جی صاحب کو دیں، اوپر میرے خیال میں وزارت داخلہ میں دی، وہ نیچے آئیں، پر 2-3 اپلیکیشنیں دیں جی کہ ہماری زمینیں اس طرح ہم پر الزام لگایا، چنار والوں پر لگایا، البراق والوں پر گایا کہ ان لوگوں نے جی ہماری زمینیں قابو کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بالکل کوئی مسلطی کمیٹی ایک ہوتی ہے، وہ نون کی بھی نہیں بنائی، تھانہ سبزی منڈی سے کوئی بندے اپنا ڈپٹی صاحب نے، ڈی ایس پی صاحب نے رکھے، ڈی ایس پی صاحب ممبر تھے، وہ سالتی کوارٹی والے ممبر تھے، انہوں نے تقریباً 2 مہینے لگائے ہیں، موقع پر آئے ہیں، کمیشن بنایا ہے اور بالکل اس کو کھری سنائی ہیں کہ میر صاحب آپ ہمیں تنگ نہ کریں۔ انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دے دی ہے، اچھی رپورٹ دی ہے، میرٹ پر رپورٹ انہوں نے دی ہے کہ کس جگہ کس کا قبضہ ہے، کس جگہ کس کا ہے۔ باقی انہوں نے پولیس کا کام تو پولیس کا ہے، امن و امان کا ہے نا، پھر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو ان بندوں کی کچھ زیادتی شنار والوں یا دوسروں کی نہیں ہے۔ ویسے جو زمین کے معاملات ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو محکمہ مال کرے، ڈی سی صاحب کو لکھا ہے کہ آپ نشاندہی کرائیں اور ان کو الگ کر کے دے دیں۔ بیسک جو ہے وہ اقبال میر صاحب انہوں نے لکھا ہے زیادتی پر نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو رپورٹ ابھی ڈی سی صاحب کے پاس؟ نہیں، ڈی سی صاحب کے پاس نہیں ہے، وہ تو ہمارے ایس ڈی پی او صاحب ہیں، ایس ڈی پی او آفس میں ہے، وہاں سے پھر اوپر چلی جی آئی جی آ جاتی ہے، ڈی آئی جی ہر آفس میں چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ ابھی ہو سکتا ہے انتظامیہ میں ہماری کمیٹی بنی ہے تو اس کمیٹی میں یہ رپورٹ جائے گی، اور نہیں جائے گی تو ہم کوشش کر کے وہ رپورٹ لے کر جائیں گے جس میں سب کچھ لکھا ہے کہ بٹے کس کے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی گزر رہے تھے تو ہمیں جو اینٹوں کے بٹے نظر آئے، تو اس میں بھی ہمیں نظرائے سے سننے میں ہے کہ وہ مزید طریقوں سے اس طرح وہ تنگ کر رہا ہے یہاں کے لوگ۔ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں، میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر ویٹو صاحب کیا تھا کہ اب انہوں نے نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ ہماری زمینیں کچھ بٹوں میں ہیں، ہمارے خاندان کی ایک بٹا ہے جس کو 7 نمبر بٹا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک 6 نمبر بٹا ہے یا کوئی اور ہے عبداللہ شاہ کا بٹا۔ تو اس نے عبداللہ شاہ کا بٹا خریدا کہ وہ جگہ مرکز کے ساتھ لگتی ہے اور ہمارے البراق اور چنار کے ساتھ ملتے ہیں، قیمتی جگہ ہے کہ کوئی بندہ یہ خرید نہ لے تو میں یہ لے لیتا ہوں۔ وہ لے کر ساتھ ہی اس کو دوسرے 7 نمبر بٹے کا خیال آ گیا، وہ 7 نمبر بٹا چنار والوں نے خرید لیا ہے۔ وہی ڈپٹی صاحب کی جو رپورٹ تھی مثالی کمیٹی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 7 نمبر بٹا چنار والوں کا ہے۔ اس میں جتنے زمیندار ہیں انہوں نے لیز امن اللہ کو دی تھی، امن اللہ نامی شخص سے چنار والوں نے کر لیا ہے، ایگریمنٹ کر لیا ہے اور زمینداروں سے ساری زمین خرید لی ہے۔ موصوف ابھی ایک جعلی سے ایگریمنٹ اٹھایا ہوا ہے عبداللہ شاہ نامی کا، اور جیسے ہی بٹے پر جاتے ہیں ہمارے زمیندار لوگ، جہاں ہم جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو یہ پولیس کو 1-5 پہ اکار کرتے ہیں، پھر تھانے میں چلے جاتے ہیں، پھر ڈی آئی جی ایس پی اوپر آفس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سے فونے کراتے ہیں اور تھانے والے آ کر کہتے ہیں جی نہیں کچھ اس کے ساتھ حل کر لیں جی، پولیس والے بیچارے جی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں جی، اس کی بات مان لیں، آپ اس کی بات مان لیں۔ یہ پروسیس یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ 14 سال کے لیے میں نے لی ہے، زمینداروں کہتے ہیں 14 سال کے لیے آپ ہو ہی نا، آپ کی 30 لاکھ کی ملکیت ہے، آپ اس کا 5,000 روپیہ جو ہے نا سال کا 6,000 سالانہ لیتے جاؤ لیز، ملکیت کی طرف مت آنا۔ یعنی پوری یہ جو ہے نا قبضہ مافیا کا ایسا طریقہ اس نے ایجاد کیا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ ہے کہ
اتنا یہ بڑا مافیا کیسے بن گیا، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. علاقہ آپ کا ہے، وہ اتنا بڑا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اصل میں جو اس کی ریزن ہے نا، یہ مذہب کا لبادہ اڑ گیا ہے. تو ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہے مسلم معاشرہ ہے، مذہب ہے تو لوگ جان بھی دیتے ہیں. تو یہ تبلیغی مرکز کا نام لیا ہے اس نے، تو لوگوں نے اس کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. اس کو زمینیں بالکل کچھ فری آف کاسٹ بھی دی ہیں اور کچھ بالکل سستے ریٹ پہ دی ہیں کہ یار ہمارے نزدیک بنے گا تو ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، دیندار ہوں گی. لیکن جب اس کو چیک کیا ہے نا، اس کا پورا بھی 4-5 سال اس کے ساتھ لگے ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ یہ مسجد کا فنڈ پیسہ یہ خود اپنی پراپرٹی میں استعمال کر رہا ہے. اگر کوئی اور بندہ اقبال میر کی جگہ تھا، آج مرکز تعمیر ہو چکا ہوتا. جی ہمارے ساتھ ابھی ملک وحید صاحب موجود ہیں، گفتگو جاری ہے اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ مذہب کا نام لے کے لوگوں کو یہاں لوٹ رہا ہے. تو ابھی بریک کا ٹائم، بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سٹارٹ کرتے ہیں.